الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه وقدره والصلاة على سيد الأنبياء وسند أولياء وعلى أحباب المعارضين لأعداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام میرے جو دوست احباب یہاں تشریف فرما ہیں اور قاری صاحب کی قال پر جو آئے ان کی محبت کا جو بھرم رکھا، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک جو یہاں لمحہ گزار رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ایک اچھا صلہ عطا فرمائے. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. اجدیاں رام بڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. گودی وچ چکیا حلیم نے سرکار نو، گودی وچ چکیا حلیم نے سرکار نو. ناز والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات فرما رہا ہے والضحیٰ. تو والضحیٰ کے ضمن میں کئی مفسرین حضرات نے قلم اٹھایا، مگر جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، آج وہ لفظ لوگوں کے لبوں پہ رقص کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ مبارک ہے. تو حضور تاجدار کائنات کا چہرہ مبارک اتنا حسین ہے، کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ نہ سکتا تھا. ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دار دھاری دار لباس میں ملبوس تھے. تو میری آنکھ نہ ٹکتی تھی، میں کبھی حضور کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو دیکھتا تھا. تو بالآخر میرے عشق نے فیصلہ کیا کہ اے چاند تجھ میں تو داغ ہے مگر چہرہ مصطفیٰ میں تو کوئی داغ نہیں ہے. احمد یار نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کا اور چاند کا مقابل کیسا.
حضور اور چاند کا تقابل کیسا ہے؟ کہا چاند کا تو خاصہ یہ ہے کہ وہ تو رات کو چمکتا ہے، کہا چہرہ مصطفیٰ رات کو بھی چمکتا ہے، دن کو بھی چمکتا ہے۔ کہا چاند کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جسموں پہ چمکتا ہے، کہا چہرہ مصطفیٰ جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں پہ بھی چمکتا ہے۔ کہا چاند پر صرف 3 دن جوبن ہوتا ہے، کہا چہرہ مصطفیٰ پر تو ہر وقت جوبن رہتا ہے۔ کہا چاند کہاں، میرے مصطفیٰ کی ذات کہاں؟ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح دیکھ نہ پاتا۔ کہا جو حضور کو صحیح طرح دیکھ لیتا اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حسن اتنا عطا کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ تھا کوئی حضور کو دیکھ نہ پاتا تو میں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیتا اور اس انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کو تکا کرتا تھا، اس انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کی زیارت کیا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر علامہ ظہوری قصوری مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں لب کے لیے آواں کہ تو، میں لب کے لیے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیے آواں کہ تو، میں لب کے لیے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، شہدا اے زمانہ تیرے، شہدا اے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ یہ ہے حضور کا حسن۔ یہ انسان کا خاصہ ہے کہ کوئی انسان کسی پہ اس لیے مرتا ہے کہ وہ حسن میں فریفتہ ہوتا ہے، یعنی حسن میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کوئی حضور سے بھی زیادہ کوئی حسن والا ہے؟ کوئی کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کے کندھوں پر اس کا بوجھ ہوتا ہے، اس کے احسانات کا بوجھ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا حضور کے احسانات ہمارے کندھوں پہ نہیں ہیں؟ کیا کوئی اس لیے کسی سے محبت کرتا ہے کہ اس نے مستقبل میں کام آنا ہوتا ہے، اس لیے اس سے محبت کی جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ کیا قیامت کے دن سے بھی اوکھا ویلا ہے کوئی؟ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ جہاں کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوگا وہاں میرے حضور ہوں گے۔ کیا اس سے بھی کوئی اوکھا ویلا ہے؟ آؤ حضور سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے، حضور کی ذات اور حضور کی محبت میں ساری زندگیاں بسر کر دیں تو ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ جو ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ پیار کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کی اداؤں کو بے بنایا جائے۔ آج دنیاوی محبت کو دیکھ لیں، کوئی بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے وہ آگے سے نہیں کہتا یہ تم کرو، کبھی نہیں کہتا، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ مگر حضور نے تو سب کچھ بتایا کہ اگر حضور سے محبت کرتے ہو یہ کرو، لیکن لوگ کرتے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری حضور سے محبت صحیح نہیں ہے۔ ہم دنیا دار سے محبت کریں تو جان لٹا دیتی ہیں، اگر جان نہ لٹائیں تو انہیں الفاظوں کی زبان تک انہیں ضرور کہتے ہیں یار میں تیرے ساتھ ہوں، انہیں دلاسا دیتے ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں
مجھے بتاؤ جو قیامت کے دن جب کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ایک ہی ذات ہوگی جو بچانے والی ہوگی، آؤ اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اور اسی کے پیار میں ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، ہماری دنیا بھی آخرت اچھی ہوگی۔ تو محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دیدار کی تمنا رکھنا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ حسن، یہ پیار جو مجھے نصیب ہوا ہے، اور ایسا بھی ہو جائے کہ یہ محبوب میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے۔ یہ دل میں سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، اور یہی خواہش دل میں مچلتی رہتی ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ حضرت ثوبان وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو کی لڑی چل رہی ہے، اور اتنا رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ جب حضور نے اس کی حالت دیکھی تو حضور نے اپنے قریب کیا، اور حضور نے اسے دلاسا دیا۔ جب دلاسا دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا یہی حاجت ہے؟ کیا میرے پیار کی ضرورت ہے کہ میں نے دلاسا دیا تو خاموش ہو گیا؟ کہا حضور یہ بات نہیں۔ کہا اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میں بھی جنت میں ہوں گا، آپ بھی جنت میں ہوں گے، تو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں جنت کے نیچے مقام پر ہوں گا۔ تو میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں رفاقتیں نصیب ہیں کہ جب دل کرتا ہے میں آپ کی بارگاہ میں چلا آتا ہوں، جب آنکھیں ترس جاتی ہیں، جب دل میں محبت تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ کہا اسی طرح قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ ایک ہی ہو۔ جنت کی منزلیں ہوتی ہیں، اسی طرح دوست کی منزلیں، ہر ایک کی منزلیں ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، اگر ہماری محبت کا جو ہمارا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ سچا اور سچا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور کی ہمیں رفاقت نصیب ہوگی، قیامت کے دن حضور کی ہمیں محبت نصیب ہوگی۔ تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی دیدار کی تڑپ رکھتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تمنا، اس کی خواہش دل میں ضرور ہوتی ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات کا حسن کمال کا تھا، جو بھی حضور کو دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا۔ حضرت کرسافہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہوا کیا کہ اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور اس کا مقدر جاگ اٹھا کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا۔ تیری پہلی نظر کا وار توبہ، تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ خالہ کو اور اس کی والدہ کو کہ ہمارا بیٹا تو بکریوں کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، تو شام کو جب گھر آیا تو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ کہا آج کے بعد تم حضور کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا ایک شرط ہماری بھی ہے۔ کہا تم ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چلو تو صحیح۔ تو خالہ نے اور والدہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہم وقتی طور پر فرضی طور پر چلے جاتی ہیں اور تمہاری دلیل حجت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تم نہیں جاؤ گے تو ہم وقتی طور پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب وہ خالہ اور والدہ کو ساتھ لیا۔ جب دونوں کو ساتھ لیا تو وہ دل میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں آج یہ حضور سے کیا بات کرے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جب آنکھ ٹک نہیں رہی تھی، جب نظروں کے سامنے حضور کا چہرہ تھا، وہ عورت خود کہتی ہے ما رأینا مثل ھذا الرجل، کہا اس جیسا بندہ تو میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ پہلے کہتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جانا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہے، اسے بچے کو روکتی تھی، اور جب خود چلی گئی تو کہتی کہ ما رأینا مثل ھذا الرجل، کہا اس جیسا اور اس جیسا حسین تو میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا وہ تو بول دے نہیں۔ اعظم چشتی ساری زندگی حیرت کی دنیا میں زندگی گزار دی۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، میں سمجھا نہیں ہنوز
میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ہے؟ تو یہ ہے حضور کی محبت، یہ ہے حضور کا حسن، یہ ہے حضور کا پیار، جو بھی اس کے قریب آتا اپنا دل دے بیٹھتا۔ تو وہ خود پھر بیان کرتی ہے، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری زندہ باد۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ یہ ہے حضور کا حسن، یہ ہے حضور کا پیار۔ تو جو بھی حضور کے قریب آتا وہ اپنا دل دے بیٹھتا۔ تو ہمیں جس ہستی کا انتظار تھا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے جس طرح پہلے محبت کا اظہار کیا ہے، اسی طرح محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو جمع رکھے اور آپ کے جذبوں اور ولولوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔